نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی زیست کے شرعی اور معاشرتی واجبات۔ باری تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ، فرمایا سو کیوں نہ نکلا ہر طبقے سے ایک گروہ جو دین میں تفقہ حاصل کرے، اور پھر جب اپنے لوگوں کے پاس وہ پہنچے تو انہیں خبر دے تاکہ وہ زندگی و زیست کی غلط راہوں سے بچیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیا کریمہ تفقہ فی الدین کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ تفقہ فی الدین کی وجہ سے قوم اپنے فرائض حیات اور اپنے واجبات زیست سے آگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی طرف اور اس کے احکام دین کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا ہے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور اولی الامر کا بھی جو تم میں سے ہوں ان کا کہا بھی مانو۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اولی الامر سے مراد جہاں اہل حکومت کو مراد لیا ہے، وہاں اولی الامر میں اہل استنباط اہل علم کو بھی شامل کیا ہے۔ اس لیے امام جساس واضح کرتے ہیں وَفَسَّرَ أَوْلِي الْأَمْرِ بِأَهْلِ الْإِسْتِنبَاطِ وَهُمُ الْمُجْتَهِدُونَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، اولی الامر کی تفسیر اہل استنباط سے بھی کی گئی ہے، اور یہ اہل اجتہاد اور مجتہدین ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ کریمہ میں اولی الامر سے مراد اہل فقہ کو بھی مراد لیتے ہیں۔ مزید بیان فرماتے ہیں ان اولی الامر کی پیروی امت پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اہل کوفہ کے لیے صدر مدرس بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اہل کوفہ کے پاس وہ صدر مدرس کی حیثیت سے آئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر اہل کوفہ کے لیے گورنر اور امیر بن کر آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ سے ان کے بارے میں فرمایا فَاقْتَدُوا بِهِمَا وَاسْمَعُوا مِنْ قَوْلِهِمَا فِي إِعْلَامِ الْمُوقِعِينَ، تم ان دونوں کی پیروی کرو اور ان دونوں کی اطاعت بجا لاؤ اور ان دونوں کے قول کو قبول کرو۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد نے کہا اولی الامر ربما قال اولی العقل والفقہ فی الدین فی المصنف لابن ابی شیبہ۔ اولی الامر سے مراد اہل عقل
اور اہل فقہ بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اور اسی بات کو عطا بن ابی رباح نے بھی بیان کیا ہے، اول الامر ہم اہل العلم والفقہ فی احکام القرآن۔ اس سے مراد اہل استنباط اور اہل استخراج بھی ہیں۔ امام جساس مزید واضح کرتے ہیں کہ اول الامر اے العلماء یلون حفظ الشریعہ وما یجوز وما لا یجوز فی احکام القرآن۔ اول الامر کی ولایت علماء کو بھی حاصل ہے، جو یجوز اور لا یجوز کے مسائل فقہ کے والی ہیں اور اہل ولایت بھی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اہل فقہ جہاں قرآن حکیم کی آیات کی معتبر، مستند اور معقول تفسیر منشاء ایزدی کے مطابق کرتے ہیں، وہاں وہ قرآنی آیات کی باہم تطبیق اور تلفیق کو بھی بیان کرتے ہیں، اور قرآن حکیم سے اسلامی قانون سازی کے اصول و ضوابط اور ان کی عملی اطلاقات کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ایک عالم اصول فقہ قرآن و سنت سے حکم شرعی کے استنباط و استخراج اور استدلال کے اصول اخذ کرتا ہے۔ ایک فقیہ و مجتہد ان ماخوذ اصول شرع کی روشنی میں قرآن و سنت سے منصوص احکامات شرعیہ کو بیان کرتا ہے، اور غیر منصوص مسائل میں مستنبط من الکتاب والسنہ احکامات شرعیہ کو عیاں کرتا ہے۔ غیر منصوص مسائل میں حکم کے استنباط کے عمل ہی کو فقہ کی زبان میں اجتہاد کہتے ہیں۔ یوں ایک اصولی اور فقیہ دونوں مجتہد ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ جن افراد معاشرہ کو اس صفت کا حامل بناتا ہے، وہ اپنے دامن میں اللہ کی بارگاہ سے خیرات و برکات کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فی رواہ مسلم فی صحیحہ والترمذی ایضا۔ باری تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے اپنے دین کا گہرا فہم عطا کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو کا اعزاز رکھتا ہے، جس نے اپنی زبان اور دل سے اس ایمان کی تصدیق کی ہے اور خوب اچھی طرح اس دین کو جانا ہے، اللہ کو مانا ہے، اور پھر سارے عالم کو گواہی اور شہادت دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ مسلمان بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، اور اس کلمے کے اقرار اور اظہار کے بعد اس کی زندگی کا حاکم حقیقی اب اللہ ہو گیا ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام احکامات کا ماخذ اور مصدر اللہ کی ذات ہے، اور بالخصوص شریعت اسلامی میں ہر حکم اصلاً اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ان مصدر الاحکام فی الشریعت الاسلامیہ هو اللہ تعالی وحدہ فی الکتاب الوجیز۔ تو اس اعتبار سے حاکم وہ ذات ہے الذی یصدر عنہ الحکم هو اللہ وحدہ فلا حکم الا ما حکم بہ ولا شرع الا ما شرعہ فی الوجیز۔ حاکم وہ ذات ہے جس سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے، وہ حاکم حقیقی فقط اللہ ہے۔ وہی جس چیز کا حکم کرتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، وہ جس چیز کو شریعت بناتا ہے وہی حکم شریعت بنتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ اور حاکمیت مطلقہ کا اعلان خود قرآن حکیم میں یوں کیا ہے، ان الحکم الا للہ فی سورہ یوسف، اور دوسرے مقام پر فرمایا الا لہ الحکم، حکم کا اختیار
صرف اللہ کو ہے، جان لو حکم فرمانا اسی کا کام ہے۔ فی سورۃ رعد، سورہ رعد میں باری تعالیٰ نے اپنی شان حاکمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ ہی حکم فرماتا ہے اور کوئی بھی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اہل ایمان کو یہ سارے حقائق سمجھا کر اپنی زندگی کے حاکم مطلق اور حاکم حقیقی کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے اور اس کی ترغیب و تشویق اور اس کی تاکید و توثیق کرتے ہوئے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم فی سورۃ الاعراف، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو اہل ایمان ہوئے، جنہوں نے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ رب کو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی صورت میں مانا ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فی سورۃ النساء، ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے اور اس کے حکم کو اپنی زیست میں اپناتا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس حکم خدا بندی کو ماننے سے وہ انکار کر دیتا ہے، تو وہ کافر ٹھہرتا ہے، جس کا اعلان قرآن یوں کرتا ہے، ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فی سورۃ المائدہ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے، اور وہ شخص جس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور اسلام میں داخل تو ہو گیا ہے مگر اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا ہے، اور اس کو قرآن فاسق مسلمان، فاسق مومن قرار دیتا ہے، اور کسی کو اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ظالم مسلمان، ظالم مومن قرار دیتا ہے، جس کا اظہار قرآن بالترتیب یوں کرتا ہے فی سورۃ المائدہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ظالموں کے لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے اور وہی لوگ ظالم ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بس اللہ کے حکم اور اس حاکم مطلق ہونے کی شان سے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا اور اس کی شان حاکم مطلق کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا مگر اس کے حکم پر عمل نہ کرنے والا اور اس کے حکم سے اعراض کرنے والا اور اس کے حکم کو اپنے وجود میں نافذ نہ کرنے والا، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہے، وہ فاسق لوگوں میں سے ہے، وہ شخص جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے مگر اللہ کے حکم سے تجاوز کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور احکام الہیہ کو عملاً مانتا نہیں ہے اور نہ ہی ان پر عمل کرتا ہے بلکہ احکام الہیہ کے خلاف کرتا ہے، جس سے حکم شرعی اور دین کی روح مجروح ہوتی ہے، وہ حکم سراسر شریعت کے خلاف ہے، وہ عمل اپنی نوعیت اور اپنی حیثیت میں ظلم ہی ظلم ہے اور عدل کے صریح منافی ہے، تو ایسا شخص ظالم ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حاکم کا حکم کیا ہے، اور اس کے حکم کو دین میں حکم شرعی کا نام دیتے ہیں۔ یہ حکم شرعی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے صادر کیا جاتا ہے، اس بنا پر حکم شرعی کی اصطلاحی تعریف اصولیین اور مجتہدین نے یہ کی ہے، الحکم هو خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین طلبا او تخییرا او وضعا فی الوجیز۔ حکم شرعی باری تعالیٰ کے اس خطاب کو کہتے ہیں جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ با اعتبار مطالبہ
باعتبار تخییر اور باعتبار وضع کے ہوتا ہے۔ حکم شرعی کو پھر دو بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حکم تکلیفی ہے، دوسرا حکم وضعی ہے۔ ہمارا مقصود کلام حکم تکلیفی ہے، جس کی تعریف یہ کی گئی الحکم التکلیفی ہوا ما یقتضی طلب الفعل او القف عن او التخییر بین الفعل والترک۔ حکم شرعی میں سے حکم تکلیفی وہ ہے جس میں شارع مکلف سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یا اس فعل سے رکنے کا مطالبہ کرتا ہے یا کسی فعل کو کرنے یا نہ کرنے کے درمیان اختیار دیتا ہے، اس کو حکم تکلیفی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس کو حکم تکلیفی کا نام اس لیے دیا جاتا ہے، اس میں ہر انسان کے لیے کچھ کلفت ہوتی ہے، کچھ مشقت ہوتی ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ بندے کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اس میں مکلف اور ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ مکلف اپنے اندر اس فعل کے کرنے اور نہ کرنے کی طاقت اور استعداد رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی فعل مکلف کی طاقت اگر کوئی فعل مکلف کی طاقت اور اس کی استعداد سے باہر ہو تو وہ حکم تکلیفی نہ ہوگا، بلکہ وہ حکم زائد علی الاستطاعت ہوگا، وہ حکم اکراہ ہوگا۔ شارع جو بڑا حکیم و دانا ہے وہ ایسا حکم دینے سے منزہ ہے، پاک ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح کا حکم دے جس کو بجا لانے کی ان میں استعداد اور طاقت ہی نہیں پائی جاتی ہے۔ اس بنا پر ہر شرعی حکم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حکم شرع اپنی عملیت میں بندے کی استعداد اور قدرت میں ہوتا ہے، اور یہی قاعدہ شریعت ہے کہ لا تکلیف الا بمقدورہ، بندے کو محض اس چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے جو اس کی استعداد میں ہوتا ہے۔ اب اس حکم شرعی تکلیفی میں سے ہم صرف اس کی ایک قسم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کے فرائض و واجبات کے حوالے سے اس قسم کا تعلق ہے۔ انسانی زندگی میں شرعی فرض کیا ہے، شرعی واجب کیا ہے؟ الایجاب، فرض اور واجب کی تعریف عند الاصولیین، عند الفقہاء و عند المجتہدین یہ ہے الایجاب هو طلب الشارع الفعل على سبیل الحتم والالزام، شارع کا مکلف سے کسی فعل کو ضروری اور لازمی طور پر طلب کرنا فرض و واجب کہلاتا ہے۔ فرض و واجب فعل میں شارع کی طرف سے اس فعل کو علی سبیل الحتم اور علی سبیل الالزام طلب کیا جاتا ہے، اور یہ طلب جازم ہوتی ہے۔ اس فعل کو بہر صورت بجا لانا لازم ہوتا ہے، اور اس فعل کو لازمی اور وجوبی اور حتمی طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ فعل مکلف پر اپنے اثر کے اعتبار سے وجوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ شریعت میں اپنی ادائیگی کے اعتبار سے فعل فرض اور فعل واجب کی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، یہ فرض و واجب فعل دلیل قطعی سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش تک باقی نہیں رہتی ہے۔ اس فرض و واجب فعل کی شرعی اہمیت اور حیثیت اور اس کا حکم یہ ہے کہ لزوم الاتیان بہ مع ثواب فاعلہ و عقاب تارکہ و یکفر منکرہ فی الفقہ الاسلامی، اس کا بجا لانا ضروری ہے، اس کے کرنے والے کے لیے ثواب اور ترک کرنے والے کے لیے عذاب ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ امام بزدوی نے فرض و واجب کا حکم یہ بیان کیا ہے، فحکمہ اللزوم علما وعملا ویکفر جاہدہ ویفسق ناکرہ بلا عذر فی اصول البزدوی۔ اس فرض و واجب کا حکم یہ ہے کہ اس کا علمی طور پر ماننا اور عملی طور پر بجا لانا لازم ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور بغیر عذر ترک کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس فرض و واجب کو اپنی زندگی کے شرعی اعمال میں سے سمجھتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فی سورۃ البقرہ، فرمایا نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس آیہ کریمہ میں فعل صلاۃ ہر بالغ مسلمان و مرد و عورت پر فرض و واجب ہے، یہ فعل وجوب ہے۔ شارع ہر مکلف سے اس کی ادائیگی کا مطالبہ
بطور لزوم کر رہا ہے، یقینی اور حتمی طلب کے ذریعے اس کے بجا لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس فعل کا مطالبہ شارع کی طرف سے بندہ مکلف سے طلب جازم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس کا بجا لانا بندے پر بہر صورت لازم ہے۔ اب اس فعل مکلف پر اس کے شرعی حکم کا نفاذ کرتے ہیں۔ اس فعل صلاۃ کو بجا لانے پر مکلف اور بندے کو عند اللہ ثواب فاعلہ، ثواب اور اجر اس کے کرنے والے کو عطا کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس فعل صلاۃ کو اپنی زندگی میں قائم نہ کیا تو وہ عقاب و تارک ہی، اس کے ترک کرنے والے کو عقاب اور عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی فعل صلاۃ کا زبانی انکار کرے گا تو وہ یکفر جاہدہ، تو وہ کافر ٹھہرے گا، اور اگر عملاً انکار کرے گا وہ یفسق ناکرہ، تو وہ فاسق اور گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہم ہر فرض و واجب کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بجا لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے، تاکہ حکم کی بجا آوری کے ذریعے ہم مستحق کے ثواب بنیں، اور حکم کی عدولی کے باعث ہم فاسق و فاجر نہ بنیں اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شمار نہ ہوں۔ اب ہماری زندگی کے فرائض و واجبات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے مقررہ مقدار کے مطابق اور موافق 1 سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے لیے فعل فرض اور فعل واجب ہے۔ یہ فعل بہر صورت ہم سے ادائیگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح وبر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ وبالوالدین احسانا، حسن سلوک کریں، ان کی خوب خدمت اور ان کی اچھی طرح عزت کریں، ان کے جملہ حقوق ادا کریں، اور اپنی ذات سے ان کو راحت و سکون فراہم کریں، اس لیے کہ یہ فعل فرض ہے، یہ فعل واجب ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں کاروبار و تجارت کرتے ہیں، معاشرتی اور سماجی زندگی کے تعلقات کو نبھاتے ہوئے ہم پر یہ فعل فرض و واجب ہے کہ ہم اوفو بالعقود پر عمل کریں، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو ایفا کریں، اپنی زندگی کا ان کو فرض جانیں، اپنی زندگی کا ان کو واجب جانیں، اور اس کو وعدے کو بہر صورت نبھائیں، اور اس وعدے کو ایفا کرتے رہیں، اور کسی قسم کی اس کے ایفا کرنے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی اور اپنی بندگی کے ان فرائض اور واجبات کو ادا کرتے رہیں تو عند اللہ ماجور ہوں گے اور مستحق کے ثواب ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ سے اجر کے حقدار ہوں گے۔ اور اگر ان فرائض و واجبات کو ہم نے ترک کیا اور ان کو بجا لانے میں کسی قسم کی غفلت برتی تو ہم مستحق کے عتاب و عذاب ہوں گے، اس لیے کہ ہم اپنے فرض کے تارک ہیں، ہم اپنے واجب کے تارک ہیں، جس کی سزا اللہ کا غضب اور عذاب ہی ہے۔ اس لیے وَإِنَّ تَارِكَهُ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ فِي الْوَجِيزِ، فرض و واجب کا تارک قابل مذمت اور قابل عقاب ہوا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم اپنی زندگی کے فرائض و واجبات کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے ڈھونڈتے ہیں تو ہماری زندگی کے واجب افعال مختلف صورتوں اور قسموں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک قسم واجبات شریعہ کی وہ ہے جس کو ہم اس کے وقت کی ادائیگی کی مدت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی کا وہ شرعی واجب جس کی ادائیگی کے لیے فوری کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اس کو واجب مطلق بولتے ہیں۔ ہوا ما طلب الشارع فعلہ دون ان یقیدہ اداہ بوقت معین، وہ واجب جس کے ادا کرنے کا شارع مکلف سے مطالبہ کرے لیکن اس کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہ کرے۔ اس واجب میں شارع مکلف کو یہ اختیار دیتا ہے ان یفعلہ فی ای وقت شاء، کہ وہ مکلف جب چاہے جس وقت چاہے اپنی زندگی میں کسی وقت بھی اس واجب کو ادا کر سکتا ہے۔ وہ جب بھی اس واجب کو ادا کرے گا وہ فرض و واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ یوں وہ فرض و واجب کو ادا کر کے اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ جیسے رمضان المبارک کے روزے کی قضا کا مسئلہ ہے، فعدۃ من ایام اخر فی سورۃ البقرہ، جب کسی شخص سے کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اب اس مکلف کو اختیار ہے
کہ زندگی میں جب چاہے وہ اس روزے کی قضا مکمل کر لے، اور کسی خاص مہینے اور سال کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واجب مطلق ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے قسم توڑ دی تو اب اس پر اس قسم کا کفارہ واجب ہے۔ اب یہ کفارہ قسم کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص کفارہ قسم کی ادائیگی کے لیے شریعت نے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ جب بھی وہ مکلف ادا کرے گا وہ فعل اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ واجب مطلق ہے۔ اسی طرح ایک شخص پر حج فرض و واجب ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فی سورۃ آل عمران۔ وہ صاحب مستطیع اور وہ صاحب استعداد شخص ہے، وہ حج ادا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ حج اس کی زندگی کے لیے واجب مطلق ہے۔ جب یہ مکلف چاہے گا یہ حج اس کی طرف سے زندگی میں ادا ہو جائے گا، لیکن واجب مطلق میں بہتر صورت یہ ہے کہ ینبغی لہ المبادرۃ الی الاداء، اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس واجب کو ادا کر دے تاکہ یہ انسان کے ذمہ سے ساقط ہو جائے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح واجب کی ادائیگی یہ وقت کے اعتبار سے دوسری قسم کا نام واجب مقید ہے۔ یہ وہ واجب ہے ما طلب الشارع فعلہ وعین لاداء وقتا محددا، شارع اس فعل کے کرنے کا مکلف سے مطالبہ کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت بھی مقرر کرتا ہے۔ واجب مقید میں 5 وقت کی ہماری نمازیں آ جاتی ہیں، جن میں سے ہر نماز کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے، اسی وقت میں وہ نماز ادا ہوتی ہے۔ اگر وہ مقررہ وقت گزر جائے تو پھر نماز ادا نہ ہوگی بلکہ وہ نماز قضا ہوگی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ رمضان کے روزوں کو موسموں اور دنوں کی رعایت کیے بغیر اپنے مقررہ وقت میں ہی ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر اس مقررہ وقت پر روزہ نہ رکھا جائے تو وہ روزہ قضا ہوگا۔ واجب مقید میں اس واجب کو نہ وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ وقت کے گزر جانے کے بعد اسے ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی ادائیگی کے لیے وقت شارع نے مقرر کر دیا ہے اور یہ اسی وقت میں ہی ادا ہوگا اور بغیر کسی عذر شرعی کے۔ اگر کسی نے اس واجب کو مقررہ وقت میں ادا نہ کیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ وَيَعْصِمُ بِتَأْخِيرِهِ بَعْدَ وَقْتِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مَشْرُوعَ الْوَجِيزِ۔ اصولیین، حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اصولیین اور مجتہدین نے واجب کی ایک اور تقسیم تعیین المطلوب اور عدم تعیین المطلوب کے اعتبار سے بھی کی ہے۔ وقت کی کمی کے پیش نظر ہم آگے بڑھتے ہوئے واجب کی ایک اور جو تقسیم ہے وہ واجب کی مقدار کا متعین ہونا اور واجب کی مقدار کا غیر معین ہونا بھی ہے۔ ہم اس کی ان 2 قسموں کو چھوڑتے ہوئے واجب کی چوتھی قسم کی طرف آتے ہیں۔ واجب کی ایک اور اہم تقسیم تکلیف مکلف کی نوعیت کے اعتبار سے ہے۔ اس حوالے سے واجب کی 2 قسمیں ہیں، واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی کی یہ تعریف کی گئی ہے، وہ ما طلب الشارع اصولہ من کل واحد من المکلفین، وہ واجب جس کے اصول کا شارع نے ہر مکلف سے مطالبہ کیا ہو اور یہ فعل کسی دوسرے مکلف کی ادائیگی سے اس کی طرف سے ادا نہ ہوگا۔ یہ فعل مکلف کو از خود ادا کرنا ہوگا۔ مثلا ہر شخص کو اپنی نماز خود ادا کرنی ہے، کسی دوسرے کے نماز پڑھنے سے اس کے ذمے سے وجوب صلاۃ کا عمل ادا نہ ہوگا، اور اسے اپنی زکوٰۃ بھی خود ادا کرنی ہے، اور ہر کسی کو اپنا روزہ بھی خود رکھنا ہے، اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھی ہر کسی نے خود پورا کرنا ہے، اور ہر حقدار کو اس کا حق بھی خود ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ واجب عینی ہے، ہر شخص کی ذات پر لازم ہے۔ ہر شخص جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا وہ واجب عینی ادا نہ ہوگا۔ جبکہ واجب کفائی کی تعریف یہ کی گئی، وہ ما طلب الشارع اصولہ من جماعت المکلفین لا من کل فرد منہم الوجیز، وہ واجب جس میں شارع اس کی ادائیگی کے لیے ایک جماعت مکلفین سے مطالبہ کرے، جس میں ہر فرد سے الگ ادائیگی کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اس واجب میں شارع کا مقصود جماعت سے، تمام لوگوں سے اس فعل کی ادائیگی ہے۔ وَإِنَّمَا يَطْلُبُ مِن مَجْمُوعَةِ الْمُكَلِّفِينَ، اس میں ادائیگی کا مطالبہ
مکلفین سے، تمام لوگوں سے مجموعی طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر واجب کفائی اجتماعی طور پر ادا نہ ہو تو سب کے سب لوگ گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ واجب کی ادائیگی کا مطالبہ ساری امت سے کیا گیا تھا۔ پس وہ شخص جو اس فعل پر قادر ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اسے ادا کرے، اور جو عاجز ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قادر کو اس فعل کی ادائیگی کے لیے آمادہ کرے۔ اگر یہ فعل واجب کفائی ادا نہ ہوا تو سب کے سب لوگ معاشرے کے گناہگار ہوں گے عند اللہ، اور قادر شخص اس لیے کہ اس نے اس فعل کو ادا نہیں کیا، اور عاجز اس لیے گناہگار ہوگا کہ اس نے وہ جو فعل کی قدرت رکھتا تھا اس کو اس فعل کی ادائیگی پر آمادہ نہیں کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس واجب کفائی کے تحت تفقہ فی الدین کا عمل ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ امت کے ایک طبقے کو لازمی طور پر دین میں تفقہ اور فہم حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اس کا افہام و ابلاغ کرنا ہوگا۔ اسی طرح امر بالمعروف کی ذمہ داری امت کے ایک طبقے کو لازمی طور پر ہر صورت میں ادا کرنی ہے، اور یہ طبقہ ساری قوم میں امر بالمعروف کی لازمی دعوت دیتا رہے گا اور لوگوں کو خیر پر ثابت قدم رکھتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایک طبقہ قوم کو نہی عن المنکر کے فریضے سے آگاہ کرتا رہے گا، اور مستقل طور پر اور مسلسل اس ذمہ داری کو ادا کرتا رہے گا، اور ہمیشہ لوگوں کو برائی سے منع کرتا رہے گا، تاکہ معاشرے میں جرائم اور برائیوں اور گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف آتے ہوئے عرض کروں، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک حاکم مطلق ہے، ہم سب کا ایک حاکم اعلیٰ ہے، ایک ذات کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس رب نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا حکم شرعی اپنی حاکمانہ حیثیت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں جاری کیا ہے۔ اگر ہم اس کے حکم شرعی کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہم ہدایت ربانی کی صورت میں حاصل کریں گے، اور اگر ہم اس حکم شرعی کے تارک ہوتے ہیں تو ہم جہاں اس حاکم مطلق کے نافرمان ہوں گے وہیں ہم حکم شرعی کو ترک کر کے اللہ کی ہدایت سے بھی محروم ہوں گے۔ باری تعالیٰ نے اپنی حاکمانہ شان کے ساتھ ہماری روزانہ کی زندگی میں 5 اوقات کے لیے اپنا حکم صلاۃ جاری کیا ہے، اور فرمایا ہے ہر بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض عین ہے اور واجب عین ہے۔ ہر شخص نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے مقررہ وقت پر لازمی اور ضروری حد تک اور یقینی اور حتمی حد تک وہ نماز کو لازماً قائم کرے اپنی زندگی میں۔ اور یہ حکم شرعی واقیم الصلاۃ کے کلمات کے ساتھ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ نے جاری کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس حکم شرعی پر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا، اور اس کے عتاب اور عقاب کا مستحق ہوگا، اور اس کے غضب اور عذاب کو اپنی جان پر نافذ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ شارع ہر ایک مکلف سے فرض عین کے طور پر تقاضا کرتا ہے، ہوا ما طلب الشارع فعلہ من کل مکلف الی لحظۃ منفرد، ہر مکلف نے لازمی طور پر اس فعل صلاۃ کو بجا لانا ہے۔ یہ نماز ہر مسلمان پر بلوغت کی عمر سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک فرض عین ہے، واجب عین ہے۔ اسی طرح اپنے مال سے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض عین ہے اور واجب عین ہے، اور اسی طرح زندگی میں صاحب استعداد ہونے پر حج کرنا فرض عین ہے اور واجب عین ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا ہر شخص پر فرض عین ہے اور واجب عین ہے، جبکہ ہماری شرعی اور معاشرتی زندگی میں کچھ فرض کفایہ بھی ہیں، کچھ واجب کفایہ بھی ہیں جن کی ادائیگی کا مطالبہ اہل ایمان سے بطور جماعت کیا جاتا ہے۔ ہوا ما طلب الشارع حصولہ من جماعت المکلفین فی الوجیز، فرض و واجب کفایہ کی ادائیگی کا مطالبہ شارع ہر مکلف سے نہیں کرتا ہے۔ اگر چند لوگوں نے اس واجب کفائی کو، اس فرض کفایہ کو ادا کر دیا ہے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بھی اس واجب کفائی کو، اس فرض کفایہ کو ادا نہ کیا تو سب کے سب لوگ
معاشرے کے گناہ گار ہوں گے، اور واجب کفائی میں اس فعل کو کے بجا لانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے اس میں فاعل کا مخصوص ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ فرض عین میں اور واجب عین میں فعل بھی مقرر ہوتا ہے، فاعل بھی مقرر ہوتا ہے، جبکہ واجب کفائی میں اور فرض کفایہ میں صرف فعل کو مختص کیا جاتا ہے، فعل کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد ہر مسلمان پر ہر لحظہ جہاد فرض کفایہ ہے اور واجب کفایہ ہے۔ اسلام میں ایک جہاد محاربانہ ہے اور دوسرا جہاد مصلحانہ ہے۔ مصلحانہ جہاد معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے، جو ہر وقت جاری رہتا ہے، اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے یہ جہاد مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور معاشرے سے کرپشن اور بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے یہ جہاد مسلسل معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ سارے معاشرے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جہاد مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ ہر کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے یہ جہاد جاری رہتا ہے، اور ہر کسی کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ جہاد جاری رہتا ہے۔ مظلوم لوگوں کو ظالم لوگوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے یہ جہاد مسلسل جاری رہتا ہے۔ حقوق اللہ کی پاسداری اور حقوق العباد کی مستقل فراہمی کے لیے یہ جہاد مستقل جاری رہتا ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے جہاد کو صرف اور صرف دشمن سے جنگ کرنے کی حد تک محدود کر کے اسلام کے مصلحانہ کردار سے اپنے معاشرے کو محروم کر دیا ہے۔ آج ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارے مسلمان ہونے کے معاشرے میں وہ غالب مثبت اثرات الا ماشاء اللہ نظر نہیں آتے۔ ہماری دینی اور مذہبی کاوشیں، ہماری اسلامی مساعی بے شمار ہیں اور بے حساب ہیں، لیکن معاشرتی سطح پر بگاڑ کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہمیں ہر مدرسے کو، ہر سکول کو، ہر کالج کو، ہر یونیورسٹی کو، ہر مسجد کو، ہر معلم و استاد کو، ہر سربراہ ادارہ کو، ہر وائز اور ہر عالم کو، ہر سیاسی رہبر اور رہنما کو ایک مصلح قوم بنانا ہوگا۔ وَإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے، واجب کفایہ ہے۔ مسلم معاشرے میں ہر طرف برائی کے غلبے سے ہم اس فرض کفایہ اور واجب کفایہ کے تارک ہو رہے ہیں۔ ہم سب کے سب اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ آئیے آج معاشرتی برائیوں اور جرائم کے خلاف مصلحانہ جہاد کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے عوامی فلاح کے کاموں سے آغاز کریں۔ اپنے گھروں، اپنے محلوں، اپنے دفتروں، اپنے اداروں کو پاک اور صاف رکھیں۔ قبیلوں، محلوں، بازاروں، دفتروں اور اداروں میں لڑائیوں اور جھگڑوں کا خاتمہ کریں۔ ظالموں کو ان کے ظلم سے روکیں، فتنہ پرور لوگوں کو ان کی فتنہ بازی سے منع کریں، مفسد لوگوں کی فساد انگیزی کے سامنے ایک آئینی دیوار بن جائیں۔ صلہ رحمی کو اور بامی دوستی کو معاشرے میں فروغ دیں، نفرت و انتشار کا خاتمہ کریں، محبت و اخوت کو معاشرے میں ہر سو عام کریں، خود اچھے بنیں اور دوسروں کو اچھا بننے کی ترغیب دیں۔ ہر انسان کی بحیثیت انسان عزت کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کو نہ حق تکلیف نہ دیں۔ یہ سارا کردار ایک مسلمان کا فرض کفایہ کا اور واجب کفایہ کا ہے۔ بعض حالات میں یہ فرض کفایہ اور یہ واجب کفایہ یہ فرض عین بن جاتا ہے، یہ واجب عین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یوں ہماری کل زندگی واجبات شرعیہ اور واجبات معاشرہ میں گھری ہوئی ہے اور بڑی پڑی ہے۔ جب اس قوم کے ہر فرد نے اپنے واجب شرعی اور واجب اجتماعی کو ادا کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ قوم صحیح معنوں میں قوم بن جائے گی، یہ معاشرہ سنور جائے گا، یہ ملک اور یہ قوم ایک عظیم ملک اور ایک عظیم قوم بن جائے گی۔ ہمارے ملک کی ایک ہی پروڈکٹ اگر اچھی ہو جائے تو سب اشیاء اچھی ہو جائیں گی، ہر چیز عمدہ اور بہتر ہو جائے گی، اور وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے سکولز ہیں، ہمارے دینی مدرسے ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہماری جامعات ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں۔ یہاں انسانوں کی
پروڈکشن ہوتی ہے، یہ انسان سازی کے ادارے ہیں، یہ انسان سازی کی فیکٹریاں ہیں۔ اگر ہمارے تعلیمی ادارے اچھے انسان تیار کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا، یہ قوم اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ افراد کی سوچ اور افراد کا عمل یہ تعلیمی ادارے ہی تشکیل دیتے ہیں، یہی ادارے ہی ان کی شخصیت بناتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے سے اگر یہ آواز اٹھتی ہوئی ہمیں سنائی دیتی ہے کہ فلاں ملک و قوم کا غدار ہے، وہ ملک کو لوٹنے والا ہے، وہ کرپشن اور بدعنوانی کا بازار گرم کرنے والا ہے، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا ہے، وہ انصاف کا قلم بیچنے والا ہے، وہ طاقت کا غلط اور ناجائز استعمال کرنے والا ہے، وہ ذاتی مفادات کا پجاری ہے، قومی مفادات کا داغداری اور سیاہکاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معلم قوم نے اس فرد ریاست کو سکھانے کا حق ادا نہیں کیا ہے، اسے پڑھانے کا فرض عین اور واجب عین جو اس پر لازم تھا، اس واجب عین کو، اس فرض عین کو معلم قوم نے پورا نہیں کیا ہے۔ قوم کے معلم نے اپنے فرض عین اور اپنے واجب عین میں غفلت برتی ہے، اور اپنے عمل تعلیم اور اپنے عمل تعلم میں کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی خطا کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے قوم میں آج سیاسی تباہی ہے اور معاشی بربادی ہے۔ اس لیے کہ استاد اور معلم تو وہ ہوتا ہے جو زمانے کو بدل ڈالے، جو لوگوں کو بدل ڈالے، نہ یہ کہ اس کے اپنے شاگرد ہی اس سے نہ بدلے جائیں، تو وہ کیسا معلم ہے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ زمانہ، لوگ اور قومیں جس عمل سے بدلتی ہیں وہ سیکھنے کا عمل ہے، وہ سکھانے کا عمل مسلسل ہے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی اپنی قوم کو ترقی کا یہ پیغام دے کر گیا تھا، وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور، سیکھو، اٹھو، تہذیب سیکھو، سنتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے، اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، اٹھو، تہذیب سیکھو، ہنر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ اور آخر پر اس قوم کے لیے یہی دعا ہے، ارے 76 سالہ پاکستانی قوم، اب کچھ تو زندگی کے راز سیکھو، اب کچھ تو زندگی کے راز سیکھو، اب کچھ تو زندگی کے راز سیکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔